کے سماجی میل ملاپ بالآخر کامیاب ہوئے۔ ان کے ایک دوست نے، جو ان کی لیاقت اور صلاحیت کے بہت مداح تھے، ان کا تعارف جان مالس ورتھ میک-فھرسن سے کرایا، جو اس وقت بمبئی کے ایڈووکیٹ جنرل تھے۔ مالس ورتھ نوجوان قانون دان سے متاثر ہوئے اور انہیں اپنے دفتر میں کام کرنے کی دعوت دی۔ میرے بھائی نے ان کی یہ شفقت کبھی فراموش نہیں کی، خصوصاً ان دنوں ایک انگریز کی طرف سے کسی نوجوان وکیل کے لیے اتنی مہربانیاں یقیناً ایک غیر معمولی اور انسنی بات تھی۔ مالس ورتھ جلد ہی اس نئے کارآموز کی صلاحیتوں اور دیانتداری کے قائل ہو گئے۔ انہوں نے چند کیس بھی نوجوان جناح کے سپرد کیے۔ اس زمانے میں میرے بھائی کی یہ خواہش تھی کہ کوئی سرکاری ملازمت کر لے تاکہ معاشی طور پر تحفظ ہو سکے۔ مالس ورتھ ان کی مدد کو تیار ہو گئے اور اس ضمن میں سر چارلس اولیونٹ سے بات کی، جو کہ محکمہ قانون کے نگران تھے۔ 2 ہفتوں کے اندر ہی میرے بھائی عارضی طور پر پریزیڈنسی مجسٹریٹ مقرر کر دیے گئے۔ ان کے مثالی انداز اور سلوک نے بہت جلد ان کے ہمراہیوں کا دل جیت لیا، اور جب ان کی تقرری کا عارضی دور ختم ہوا تو سر اولیونٹ نے انہیں 1500 روپے ماہوار پر تقرری کی پیشکش کی۔ اس زمانے میں اتنی تنخواہ بہت زیادہ سمجھی جاتی تھی۔ نہیں، آپ کا شکریہ، محمد علی نے جواب دیا۔ مجھے امید ہے کہ میں عن قریب اتنی رقم صرف ایک دن میں کمانے لگوں گا۔ یوں ہی وہ پریزیڈنسی مجسٹریٹ کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ انہیں بے شمار موکلوں نے گھیر لیا۔ انہوں نے اپولو ہوٹل کا کمرہ چھوڑ دیا اور اپولو بندر ایریا میں ایک درمیانے درجے کا کمرہ لیا، اسے اچھی طرح آراستہ کیا اور ایک نیا دفتر بھی کرائے پر حاصل کیا۔ انہوں نے اپنے دفتر کی زیبائش و آرائش میں حتی المقدور کسی قسم کی کمی نہ آنے دی۔ اس کی خارجی حالت ایسی جاذب اور دلکش تھی کہ کوئی بھی وکیل اس دفتر کو اپنا کہنے میں فخر محسوس کرتا۔ ان کے قدم کامیابی و کامرانی کے زینوں پر مضبوطی سے جم چکے تھے، اور پھر انہوں نے والد کو خطوط اور تار روانہ کیے کہ وہ کنبے سمیت بمبئی آ جائیں۔ میرے والد کراچی سے بہت مایوس اور دل شکستہ ہو چکے تھے، چنانچہ وہ بمبئی جانے پر رضامند ہو گئے اور اس شہر کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا جس کے سینے میں ان کی بہت سی تلخ یادیں مدفون تھی۔ چنانچہ ہم سب بمبئی پہنچ گئے اور خواجے کے ایک خواجہ محلے میں ایک بڑا کمرہ کرائے پر لیا، جہاں میرے بھائی اکثر ہمیں ملنے آیا کرتے تھے۔ ان کی وکالت خوب چل پڑی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے گھرانے کی بہتر کفالت ہونے لگی اور وہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کی تعلیم کا بار سہنے کے قابل ہو گئے۔ میرے بھائی کی شہرت بڑھتی چلی گئی اور وہ ایک مکمل آزاد زندگی گزارنے لگے۔ لوگ اکثر میرے والد سے شکایت کرتے کہ ان کا بیٹا وکیلوں اور قانون داروں کے ساتھ بہت خودسر اور تیز مزاج ہے، اور یہ چیز ان کے مستقبل کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی تھی، خصوصاً اس لیے کہ انگریزوں سے بھی ان کا یہی انداز تھا۔ لیکن میرے والد کا اپنے بیٹے کے بارے میں جو گھبراہٹ کا رویہ تھا اب ختم ہو چکا تھا، اور انہیں اپنے بیٹے پر پورا اعتماد تھا کہ اپنے مستقبل کی راہوں کا اس نے خود تعین کیا ہے اور اسے اس راہ پر چلنے دیے جانے ہی میں فلاح و بہتری ہے۔ محمد علی بھی اپنے کام میں ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے سیاسی میدان میں قدم رکھا تو ان کا انداز بدستور وہی تھا۔ تاریخ میں ان کا نام اور مقام اس طرح معروف اور محفوظ ہو گیا
کہ غالباً کوئی دوسری یادگار ان کے کارناموں کو اس طرح زندہ و جاوید نہیں کر سکتی تھی، اور یہ کارنامہ تھا ایک نئے ملک کا قیام، ایک یادگار عمارت جس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ اس کی تعمیر و تکمیل تک شاید زندہ نہ رہوں، تیزی سے کراچی میں تکمیل کی منزلیں طے کر رہی ہے۔ یہ یادگار عمارت میرے بھائی کے جسم خاکی کو اپنی پنہائیوں میں سمیٹے ہوئے ہے۔ جب کبھی اس بڑھتی ہوئی عمارت پر میری نظر پڑتی ہے، مجھے اس روز کی روح فرسا یادیں تڑپا دیتی ہیں جب میرا بھائی مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا تھا۔ اس وقت ہمارے نو آزاد ملک کی عمر بمشکل 1 سال تھی۔ بھائی سے میری رفاقت 40 برس سے زیادہ تھی۔ 11 ستمبر 1948 کو ان کی وفات کے بعد سے آج تک میں اکثر ان کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھاتی اور دعائیں مانگتی رہی ہوں۔ خود کو ایک وکیل اور سیاسی رہنما کی حیثیت سے نمایاں کر کے انہوں نے دنیا کو دکھا دیا تھا کہ قدرت نے انہیں غیر معمولی کارنامے سر انجام دینے کے لیے غیر معمولی قوت ارادی کے خزانے سے معمور کیا ہے۔ بس کمی یہ تھی کہ ان کا جسم بہت کمزور تھا، جس کی بنا پر ان کی صحت ایک مسلسل محنت کا زندگی کی صعوبتوں کے متحمل نہ ہو سکی۔ اس چیز کی کمی ان کی محکم گیری اور مضبوطی پورا کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے نہ صرف وہ رکاوٹوں کی خلیج کو عبور کر لیتے بلکہ اپنی قوم کی رہنمائی بھی کرتے تھے۔ زندگی کے آخری 10 سال میں ان کی سیاسی سرگرمیوں اور ذمہ داریوں میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ اپنے ڈاکٹروں کے مشورے اور ایک چھوٹی بہن کی منتوں کے باوجود وہ خود کو نہیں بخشتے تھے اور آرام کرنے سے ہمیشہ انکار کرتے تھے۔ کام کام اور مزید کام، بس یہی ان کی زندگی کا وتیرہ تھا۔ قدرت نے انہیں جتنی صحت اور قوت بخشی تھی، اس سے کہیں زیادہ وہ کام لیتے تھے۔ کبھی کبھی میں ان سے درخواست کرتی کہ وہ اپنے طوفانی دوروں میں کمی کر دیں، جو انہیں آئے دن ہندوستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے لے جایا کرتے تھے۔ ایسے موقعوں پر وہ جواب دیا کرتے تھے، کیا تم نے کبھی کسی فوجی جرنیل کے بارے میں سنا ہے جس کی فوج تو جنگ میں مصروف ہو اور وہ خود آرام کر رہا ہو؟ میں عقل و فہم اور دلیل کی دنیا سے نکل کر جذباتی ہو کر کہتی، لیکن بھائی، آپ کی زندگی آپ کی قوم کے لیے بہت قیمتی ہے اور آپ کو اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ ایسے موقعوں پر وہ خالی خلی نظروں سے خلا میں گھورتے ہوئے جواب دیتے، جہاں ہندوستان کے 10 کروڑ مسلمانوں کی زندگی اور ان کے تحفظ کا مسئلہ درپیش ہو، وہاں ایک فرد کی زندگی کی کیا اہمیت ہے۔ شاید تم نہیں جانتی کہ انہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے۔ یہ سننے کے بعد سوائے خاموشی کے میرے لیے کوئی چارہ نہ ہوتا تھا۔ یوں اپنی صحت کی ذرا بھی پرواہ کیے بغیر وہ زیادہ شدید اور پرآشوب سیاسی جدوجہد میں مصروف ہوتے چلے گئے۔ فروری 1937 میں ہندوستان میں عام انتخابات کے موقع پر مسلم لیگ نے پہلی دفعہ اپنا ایک نمائندہ کھڑا کیا۔ اس وقت لیگ اچھی طرح منظم نہ تھی اور نہ ہی اس کا پیغام مسلمانوں تک پہنچا تھا۔ تنظیم کا سارا بوجھ اور لیگ کے حق میں لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کی کٹھن ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ گری۔ جتنا زیادہ وقت انہوں نے سفر اور عوامی جلسوں سے خطاب کرنے میں گزارا، لوگوں کی توقعات اسی قدر ان سے وابستہ ہوتی چلی گئی۔ درخواستوں کا ایک سیلاب تھا جو قصبوں، شہروں اور دیہاتوں سے انہیں تقریر کرنے کی دعوت دیتا تھا۔ اب
لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ جب تک وہ متحد اور منظم نہ ہوں گے ان کا سماجی اور معاشی مستقبل خطرے میں پڑا رہے گا۔ 1940 میں لاہور میں جب مسلم لیگ کا اجلاس منعقد ہوا جو اب قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہے، اس وقت ان کی صحت کافی کمزور ہو چکی تھی، لیکن جوں توں کر کے وہ اپنی سرگرمیاں بخیر و خوبی نبھاتے رہے۔ ہر چند کے ان کے پیروکاروں میں نظم و ضبط کا فقدان تھا، اس کے باوجود انہوں نے مزید سفر کرنے شروع کر دیے اور اپنی جماعت کے منشور کو عملی شکل دینی شروع کر دی۔ وہ 5 فٹ اور 10.5 انچ لمبے تھے اور عام طور پر ان کا وزن 112 پاؤنڈ تھا۔ بھاگ دوڑ اور محنت کی وجہ سے ان کا وزن بتدریج گھٹتا گیا، لیکن کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج کرانے کے سلسلے میں انہوں نے میری التجاؤں پر ذرا بھی توجہ نہ دی۔ وہ نہ صرف مسلم لیگ کے صدر تھے بلکہ مسلم لیگ پارٹی کی مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رہنما بھی تھے۔ قرارداد پاکستان کے زمانے میں جب ہم نے بمبئی سے نئی دلی کا سفر کیا تو انہیں ہلکا سا بخار تھا۔ رات کھانے کے بعد وہ اپنی سیٹ پر لیٹے تھے کہ اچانک انہوں نے تکلیف سے کراہنا شروع کر دیا اور بھاگتی ہوئی گاڑی کے شور کے باوجود میں نے ان کی درد میں ڈوبی آواز سن لی۔ میں اٹھ کر ان کے پاس گئی۔ تکلیف کے مارے ان سے بولا نہ جاتا تھا۔ انہوں نے انگلی سے کمر کے وسط میں ایک جگہ اشارہ کیا جو کہ ریڑھ کی ہڈی سے ذرا دائیں جانب تھی۔ ان کے چہرے پر درد کی وجہ سے تشنج کی سی کیفیت تھی، اور چونکہ ہمارا ڈبہ ریزرو تھا میں طبی امداد کے لیے کسی کو کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے ان کی بتائی ہوئی جگہ پر کچھ دیر مالش کی، لیکن اس سے انہیں کچھ افاقہ نہ ہوا۔ شاید کہیں رکنے کے لیے گاڑی کی رفتار سست ہو رہی تھی، اس لیے اس اثنا میں زنجیر کھینچنے میں کوئی مصلحت نہ تھی کہ ایسی صورت میں گاڑی اسٹیشن سے باہر کھڑی ہو جاتی اور طبی امداد کا مسئلہ بھی حل نہ ہوتا۔ جوں ہی گاڑی رکی میں نے گارڈ کو آواز دی۔ وہ فوراً گرم پانی کی ایک بوتل لے آیا جسے میں نے ایک کپڑے میں لپیٹ کر درد والی جگہ پر رکھا۔ تھوڑی دیر بعد بھائی نے بولنا شروع کر دیا، کہنے لگے کہ اب میں